الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین حضرات، درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہر اتوار کو درس قرآن ہوتا ہے، اور آج ہم نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کو مخاطب فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لے کر آؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے اور ایمان لائے ہیں، جیسے اور ایمان لائے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر منافقوں کو واضح کر دیا ہے۔ یعنی منافق لوگ وہ کون سے ہیں؟ وہ منافق لوگ جو نماز بھی پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تمام ایکٹیویٹیز کے ساتھ وہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کے ہاں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور جب مسلمانوں سے جدا ہوتے ہیں تو باہر جا کر کہہ کے لگاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر حکمت کو سمجھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے کون کیا ہے۔ میں قربان نہ جاؤں رب کی ذات پر۔ اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی خبر دے دی، پہلے ہی آگاہ کر دیا۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح اور ایمان لائیں۔ اور سے مراد یہاں پر صحابہ کرام ہیں، یعنی صحابہ کرام جس طرح ایمان لائے ہیں تو اس طرح ایمان لاؤ نا۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، وہ پہلے کہتے ہیں کہ یہ جو پہلے ایمان لائے ہیں یہ تو بے وقوف ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بے وقوف ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ تو کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے وقوف وہ نہیں ہے، بے وقوف تم ہو۔ اس بات میں یہ واضح فرما دیا، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہ جو کہتے ہیں نا یہ بے وقوف ہیں، حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہیں جو ایمان نہیں لاتے اور پروپیگنڈا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ مسلمان جو ہیں یہ بے وقوف ہیں۔ تو دوستو اس بات کے اندر جب منافقین کو واضح کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس طرح ایمان لانے کہا کہ اسی طرح لاؤ جس طرح میرے حضور کے غلام لائے ہیں، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام جیسے ایمان لائے ایسے ایمان لاؤ۔ تو یہ انکار کر دیتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں ہم نے بے وقوف بنا دیا، ہم نے ان کو ٹہلا دیا، ہم نے کہہ دیا کہ ہم ان کو بے وقوف بنا کر آتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو کفار کے ہو جاتے ہیں، یہاں آتے ہیں تو مسلمانوں کے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے یہ کہتے ہیں نا وہ بے وقوف ہیں، حقیقتاً یہ خود بے وقوف ہیں۔ تو دوستو ایمان ایک حلاوت کا نام ہے، ایک بردباری کا نام ہے، ایک پاکیزگی کا نام ہے، ایک حلال چیز کا نام ہے، اور حلال چیز کی اپنی ایک لوازمات ہیں۔ اگر جو کوئی پاکیزگی اختیار کرتا ہے، رب اور اس کے محبوب کی شان میں محبت کرتا ہے،
اور اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کرتا ہے، ایمان پر قائم رہتا ہے، تو اس کی بڑی شان ہے۔ شان یہ ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، قربان جاؤں، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع کے اندر بڑی مخالفت کی تھی، اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک دیکھا تو خوش ہو گئے، اور آپ کی مخالفت کرنے کی بجائے پھر آپ سے محبت کرنے لگ گئے۔ تو حضور کے چہرے سے بھی لوگ ایمان لے آئے، دیکھتے تھے ایمان لے آتے تھے، خوش ہو جاتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب آپ ایمان لائے تو آپ کی والدہ ماجدہ ناراض ہو گئی۔ شروع کا معاملہ تھا، اور آپ کی والدہ ماجدہ کہنے لگی کہ آپ یتیموں، جو یتیم بچہ ہے اس پر ایمان لے آئے ہو، تم اپنے آباء و اجداد، جو اپنا خاندان ہے جس پر ہم چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کو چھوڑ کر اس پر ایمان لے آئے ہو جو ایک یتیم ہے۔ تو اس والدہ نے جب یہ بات کہی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا دکھ ہوا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اماں جان میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑا پیار کرتا ہوں، اور آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا، لیکن اب اس بات سے منع نہ کیجئے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں۔ تو وہ جب میں ایمان لایا ہوں تو ان کی بات ایسی ہے کہ جو بھی محمد مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ان سے محبت کا اظہار، ان کی محبت کے معاملات ایسے ہیں کہ میں جب سے ایمان لایا ہوں میری زندگی نکھر گئی ہے، میرے حالات میں بہتری آ گئی ہے، میں حضور سے محبت کرنے والا ہوں۔ اے والدہ، اے اماں جان، میں سب کچھ تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا ہوں، دامن مصطفیٰ میں نے تھام لیا ہے۔ جب یہ بات کی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ناراض ہو گئی۔ جیسے ایک چیز عام طور پر میں آپ کو سمجھاؤں، ایک بچہ ضد کرتا ہے، کہتا ہے میں امی یہ چیز لینی ہے، حالانکہ وہ چیز لینے کے قابل نہیں ہوتی، لیکن وہ کہتا ہے میں نے لینی ہے۔ تو جب بار بار اصرار کرتا ہے تو کہتا ہے میں نے لینی ہے، تو والدہ بھی پھر مجبور ہو جاتی ہے، بچہ ہے، اولاد ہے، اگر مانگ رہا دلا دو، کوئی نقصان نہیں ہوگا، ایسے دلا دی جاتی ہے۔ تو پھر اگر ایسی خطرناک چیز ہو جس سے بچے کو نقصان ہونے کا خدشہ ہو تو پھر والدہ وہ چیز نہیں دلاتی، وہ کہتی ہے تو اس کو نقصان دے گی۔ تو یاد رکھ لیں، جب ایمان چلا جائے تو پھر کچھ نہیں بچتا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں عرض کی، اماں جان آپ جو حکم دے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا، جو حضور نے مجھے محبت دی ہے وہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے 3 دن کھانا نہیں کھایا، 3 دن کھانا نہیں کھایا، بھوک ہڑتال کر دی۔ اب معاملہ یہ ہے، دیکھیں علیہ وآلہ وسلم کا دین چھوڑ دو۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو جب یہ بتایا گیا کہ 3 دن سے تمہاری والدہ بھوکی ہیں تو دوستو عالم کیا ہوگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پلٹے اور اپنی والدہ کی بارگاہ میں آ گئے اور عرض کرنے لگے، اماں جان کیا ہو گیا ہے آپ کو، آپ کھانا نہیں کھا رہی، کیا ماجرا ہے؟ تو لوگوں نے دیکھا کہ آج سعد بن ابی وقاص اپنی والدہ کو دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا چھوڑ دیں گے، کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں گے، ان کی خدمت کرنا چھوڑ دیں گے۔ لوگ کفار منافقین خوش ہو گئے کہ ماں پر یہ بچہ جان دیتا ہے، ماں پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنا جانتا ہے، آج ماں کی حالت کو دیکھ کر یہ پلٹ جائے گا۔ تو دوستو جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی والدہ سے پوچھا نا، اماں تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ تو ماں نے کہا، بیٹا جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین نہیں چھوڑو گے میں تم سے بات بھی نہیں کروں گی، کھانا بھی نہیں کھاؤں گی۔ تو پتہ ہے میرے دوستو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی والدہ کو کیا جواب دیا؟ قربان جاؤں حضرت سعد بن ابی وقاص کی سیرت پر، آپ کی محبت پر، آپ کے ایمان پر قربان جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں، اماں اچھا تو یہ بات ہے، اس بات پر تم کھانا نہیں کھا رہی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی چھوڑ دوں؟
ان کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دوں؟ تو یاد رکھ، تم کہتی ہو میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تم ایمان نہیں چھوڑو گے، تو یاد رکھ میں بھی تمہارا بیٹا ہوں، میں نے خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، لیکن اگر مجھے اس دین پر آپ کی قربانی دینی پڑی، آپ کی جان کی قربانی دینی پڑی، تو میں وہ قربانی دے لوں گا۔ اگر سعد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے عوض اپنی ماں کے علاوہ 1000 مائیں بھی قربان کرنا پڑے تو سعد اس سے انکار نہیں کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن مصطفیٰ یہ نہیں چھوڑے گا، آپ کی غلامی کو نہیں چھوڑے گا۔ آج ہم کہاں بیٹھے ہیں، ہم کہاں ہیں؟ آپ دیکھیں نا یار، جو بندہ کلمہ پڑھ لے اور پھر وہ نماز کو نہ آئے، وہ پھر دیگر عبادات کی طرف رجوع نہ کرے، دنیا کی کاموں میں مصروف رہے، تو اس کے دل میں اگر حضور کی محبت ہوگی تو وہ مسجد میں آئے گا، حضور کی محبت ہوگی تو وہ قرآن کو سیکھے گا، حضور کی محبت ہوگی تو وہ تمام معاملات کے اندر پیش رہے گا اور کہے گا یہ میرے سونے نبی کا دین ہے، میں اسے محبت کرتا ہوں، میں اسے پیار کرتا ہوں۔ کریں گے نا میرے بھائی؟ جس نے کلمہ پڑھا ہے دل کی گہرائیوں سے، ہمارا دل چاہتا ہے قرآن کو چھوئیں، پیار کریں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ پڑھنے کو دل تو چاہتا ہے، پڑھنا آتا نہیں، پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یار اے کاش یہ قرآن آتا۔ خدا کی قسم قرآن لذت کا نام ہے، مٹھاس کا نام ہے، محبت کا نام ہے، پیار کا نام ہے۔ یہ جتنا سکون قرآن دیتا ہے کوئی اور چیز دے نہیں سکتی ہے۔ آپ قرآن کو دل کی گہرائیوں سے پڑھ کر دیکھیں تو صحیح، آپ جس وقت قرآن کو پڑھیں گے نا، آپ کو ایک ایک لفظ یقین کریں، آپ آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ آپ دل کی گہرائیوں سے پڑھیں گے، دل کا غبار، دل کی میل اترنا شروع ہو جائے گی۔ آپ چہرے مبارک پر قرآن کو لگائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو روحانیت عطا فرمائے گا۔ آپ اس قرآن کو محبت کی نگاہوں سے دیکھیں، محبت کی نگاہ سے پڑھیں، آپ پڑھتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کرتا جائے گا۔ یہ کامیابی یہاں رکھیے۔ ہم کہتے ہیں یار وہاں فلاں بندے کے پاس چلے جائیں کامیاب ہو جائیں گے، فلاں ملک میں چلے جائیں کامیاب ہو جائیں گے، فلاں علاقے میں چلے جائیں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن نہیں، کامیابی اللہ تبارک و تعالی نے مکمل دین کے اندر رکھی ہے۔ جو دین کو اپنائے گا، دین کو من و عن تسلیم کرے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے گا۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تعالی، آج سے کوشش کریں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ یہ ہمارے آقا کی ایسی عبادت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی روحانیت والی چیز ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز کو نماز سمجھ کر پڑھتا ہے، اخلاص نیت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یہ انعام عطا فرماتا ہے، وہ نماز اس کے لیے شفاعت بن جائے گی۔ کل قیامت کے دن یہ نماز اس کی شفاعت کرے گی، بندے کو چھڑوائے گی وہاں جہاں کوئی چھڑوانے والا نہیں ہوگا، وہاں کے عذاب سے بچوائے گی جہاں سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، پریشان ہوگا ہر بندہ، وہاں اس کی مدد ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين۔ اللهم ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا عزيز يا غفار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه محمد وعلى آله وسلم۔